حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کا خرمہ لے کر منہ میں رکھ لیا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چھی اسے پھینک دے۔ پھر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے لیے صدقات ناجائز ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف 7 ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے۔ فقیر نمبر 1، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن السبیل۔ نمبر 1 فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر ہو تو اس کی حاجت اصلیہ میں صرف ہو، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی غلام، علمی شغل رکھنے والے کے لیے دینی کتابیں، علم دین پڑھنے والے کے لیے دینی کتابیں، اور جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہو، جس کا بیان گزرا۔ یوں ہی اگر مدیون ہے، دین نکالنے کے بعد قرض خواہ دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہو۔ فقیر اگر عالم دین ہو تو اسے دینا جاہل کو دینے سے افضل ہے، مگر عالم کو دے تو اس کا لحاظ رکھے، اس کا اعزاز مد نظر ہو، اس کی عزت مد نظر ہو، ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو نظر دیتے ہیں۔ معاذ اللہ، عالم دین کی حقارت اگر قلب میں آئے تو یہ ہلاکت اور بہت سخت ہلاکت ہے۔ نمبر 2 مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے، لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے مسکین کے لیے۔ فقیر کو سوال کرنا ناجائز و حرام ہے، جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو اسے بغیر ضرورت اور مجبوری سوال حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، گناہ ہے۔ عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، اسی کام کے لحاظ سے اتنا دیا جائے کہ اس کو اور اس کے مددگاروں کو متوسط طور پر کافی ہو، مگر اتنا نہ دیا جائے کہ جو وصول کر لایا، جو جمع کر کے لایا، اس کے نصف سے، اس کے آدھا سے زیادہ ہو جائے۔ عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں اگر کسی اور مد سے دے تو لینے میں حرج نہیں۔ رقاب سے مراد مکاتب غلام کو دینا، کہ اس مال زکوٰۃ سے بدلے کتابت ادا کر کے غلامی سے اپنی گردن رہا کرے۔ غنی مکاتب کو مال زکوٰۃ دے سکتے، اگرچہ معلوم ہے یہ غنی مکاتب ہے۔ غارم سے مراد مدیون ہے، یعنی اس پر اتنا دین ہے کہ اسے نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا اور اوروں پر باقی ہو، مگر لینے پر قادر نہ ہو، مگر شرط یہ کہ مدیون ہاشمی نہ ہو، قرض خواہ ہاشمی نہ ہو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی چند صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی شخص محتاج ہے، جہاد میں جانا چاہتا ہے، سواری آزاد راہ اس کے پاس نہیں تو اسے مال زکوٰۃ آپ لوگ دے سکتے ہیں، یہ راہ خدا میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ یا کوئی حج کو جانا چاہتا ہے، اس کے پاس مال نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے، مگر اسے حج کے لیے سوال کر کے مال لینا زکوٰۃ کا جائز نہیں ہے۔ یا طالب علم دین پڑھتا یا پڑھنا چاہتا ہے، اسے دے سکتے، یہ راہ خدا میں ہے۔ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا، جبکہ اس نے اپنے آپ کو
اسی کام کے لیے فارغ کر رکھا ہو، اگرچہ کسب پر قادر ہو۔ یوں ہی ہر نیک بات میں زکوٰۃ صرف کرنا فی سبیل اللہ ہے، جبکہ بطور تملیک ہو، بغیر تملیک کے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ مال زکوٰۃ مدرسے اسلامی مدارس میں بھیج دیتے، ان کو چاہیے کہ متولی مدرسے کو اطلاع دے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، تاکہ متولی اس مال کو جدا رکھے اور مال میں نہ ملائے، غریب طلبہ پر صرف کرے، کسی کام کی اجرت میں نہ دے، ورنہ زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ابن السبیل یعنی مسافر جس کے پاس مال نہ رہا زکوٰۃ لے سکتا، اگرچہ اس کے گھر پر مال و دولت بے شمار موجود ہو، اسی قدر لے جس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ یوں ہی اگر مالک نصاب کا مال کسی میعاد تک کے لیے دوسرے پر دین ہے، ہنوز میعاد پوری نہ ہوئی اور اب اسے ضرورت ہے، جس پر اس کا آتا ہے وہ یہاں موجود نہیں، یا موجود ہے مگر نادار ہے یا دین سے منکر ہے، اگرچہ یہ ثبوت رکھتا ہو کہ ان سب صورتوں میں بقدر ضرورت زکوٰۃ لے سکتا ہے، مگر بہتر یہ کہ قرض ملے تو قرض لے کر کام چلائے، اور اگر دین معجل ہے یا میعاد پوری ہو گئی ہے، مدیون غنی حاضر ہے اور اقرار بھی کرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، اس سے لے کر اپنی ضرورت میں صرف کر سکتا، لہذا حاجت مند نہ ہونا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرض جسے عرف میں لوگ دستگردہ کہتے ہیں، شرعاً ہمیشہ معجل ہوتا، جب چاہے اس سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ اپنی اصل یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہم جن کی اولاد میں یہ ہے، اور اپنی اولاد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یوں ہی صدقہ فطر، نذر و کفارہ بھی انہیں نہیں دے سکتا۔ رہا صدقہ نفل، وہ دے سکتا، بلکہ بہتر ہے بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے۔ رشتہ داروں میں جس کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے اسے زکوٰۃ دے سکتا، جبکہ نفقے میں محسوب نہ کرے۔ اور نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کی قیمت 200 درہم، اگرچہ خود اتنی نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ مثلا 6 تولہ سونا جب 200 درہم قیمت کا ہو جس کے پاس ہو، اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، سونے کی نصاب 7.5 تولہ ہے، مگر اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یا اس کے پاس 30 بکریاں یا 20 گائے ہیں جس کی قیمت 200 درہم ہے، اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اگرچہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ یا اس کے پاس ضرورت کے سوا اسباب ہے جو تجارت کے لیے بھی ہے، تجارت کے لیے بھی نہیں، وہ 200 درہم کے ہے تو اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس مکان یا دکان ہے جس سے کرایہ پر اٹھاتا ہے، اس کی قیمت مثلا 3000 روپے کرایہ اس کو آتا ہو، اتنا نہیں کہ جو اس کے بال بچوں میں خرچ کرنے کے لیے کافی ہو، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے۔ یوں ہی اس کی ملک میں کھیت ہے جس کی کاشت کرتا مگر پیداوار اتنی نہیں جو سال بھر کے لیے کافی ہو، تو اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگرچہ کھیت کی قیمت 200 درہم یا زائد ہو۔ بنی ہاشم کی آزاد کیے غلام کو نہیں دے سکتے، جو غلام اس کی ملک میں ہیں انہیں دینا بطریق اولا ناجائز ہے۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکتے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی اور حضرت جعفر و عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں، ان کے علاوہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کی، مثلا ابو لہب، اگرچہ یہ کافر بھی حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، مگر ان کی اولادیں
بنی ہاشم میں شمار نہ ہوگی۔ ماں ہاشمی بلکہ ماں سیدنی ہو اور باپ ہاشمی نہ ہو تو وہ ہاشمی نہیں بلکہ شرح میں نسب باپ سے، لہذا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے اگر کوئی دوسرا معنی نہ ہو۔ صدقہ نفل اور اوقاف کی آمدنی بنی ہاشم کو دے سکتے، خواہ وقف کرنے والوں نے ان کو تعین کی ہو یا نہیں۔ زکوٰۃ وغیرہ صدقات میں افضل یہ کہ اولاً اپنے بھائیوں بہنوں کو دے، پھر ان کی اولاد کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ماموں کو اور خالوں کو، پھر ان کی اولاد کو، پھر ذوی الارحام یعنی رشتے والوں کو، پھر پڑوسیوں کو، پھر اپنے پیشے والوں کو، پھر اپنے شہر یا گاؤں کے رہنے والوں کو۔ حدیث میں آتا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں فرماتا جس شخص کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہو اور یہ غیروں کو دے۔ قسم اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر کرم نہ فرمائے گا۔ دوسرے شہر زکوٰۃ بھیجنا مکروہ ہے، جبکہ وہاں اس کے رشتے والے ہو تو ان کے لیے بھیج سکتا ہے، یا وہاں کے لوگوں کو زیادہ حاجت ہے یا زیادہ پرہیزگار ہے، یا مسلمانوں کے حق میں وہاں بھیجنا زیادہ نافع ہے، یا طالب علم کے لیے بھیجے یا زاہدوں کے لیے، یا دارالحرب میں اور زکوٰۃ دارالاسلام میں بھیجے، یا سال تمام سے پہلے ہی بھیج دے۔ ان سب صورتوں میں دوسرے شہر کو بھیجنا بلا کراہت جائز ہے۔ بد مذہب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بد مذہب کا یہ حکم ہے کہ وہابی، دیوبندی، قادیانی، دہریہ، جن کو اکابر علماء حرمین طیبین نے بالاتفاق کافر مرتد فرمایا، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، انہیں زکوٰۃ دینا حرام ہے، سخت گناہ ہے، دی زکوٰۃ ہرگز ادا نہ ہوگی۔